वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। चूँकि ईद गुजर गई है और चांद रात पर सारी रात हमने देखा मार्केट्स ओपन रही, दुकानें ओपन रही, दुकानदारों की भी चांदी लगी रही। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो वो नए SOPs जारी कर दिए हैं वो ये जारी किए गए हैं कि अब जो दुकानें हैं वो 24 घंटे नहीं खुलेंगी, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी, क्योंकि उनके लिए भी कुछ जो SOPs जारी किए गए हैं उसका जो SOPs की बात करें तो दुकानें जो हैं वो सिर्फ 10 बजे तक खुली रहेंगी और 10 बजे के बाद जो है वो कोई दुकान नहीं खुली रहेगी। इसीलिए जो है इस पर इम्प्लीमेंट भी जो है वो लाजमी होगा। तो दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो शहर लाहौर में भी जो इस वक्त केसेस हैं कुत्ते काटने के, उनमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। अगर पूरे साल की बात कर ली जाए तो इस केसेस में हमने बेहद इजाफा देखा है। अभी रिसेंटली भी टाउनशिप में ही महर नामी बच्ची जो है वो गली में खेल रही थी कि कुत्ते के काटने का शिकार हो गई और ज़िंदगी की बाजियार गई। लेकिन ये वो तमाम सवालात हैं जिस पर हमेशा ही हम देख रहे हैं कि ज़िले इंतज़ामिया तो सवारी निशान बन ही रही है, लेकिन इस हवाले से जो अभी तक कार्रवाइयाँ की गई हैं वो क्या की गई हैं, इस पर बात करने के लिए चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इमरान, वेलकम कहते हैं आपको जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको उम्रे की भरपूर मुबारकबाद। और बात कर लें अगर हम यहाँ पर लाहौर की, शहर लाहौर की, रिसेंटली भी देखा हमने इमरान, बहुत सारे केसेस सामने आए कुत्ते के काटने के। लेकिन जो इस हवाले से SOPs जारी किए गए थे, इनको काबू कैसे करना है, इनको पकड़ना कैसे है, वो मुहिम हमने अभी तक नहीं देखी, उस पर कोई काम होता नज़र नहीं आया। अभी रिसेंटली एक अफसोसनाक वाक़या टाउनशिप में आ गया है, इस पर कब तक हम खामोशी इख्तियार करके बैठेंगे? देखिए इरम, जब भी ये वाक़या होता है तो मैं और आप भी जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमें सबको एक दूसरे को देखना होगा कि हमने करना क्या है। देखिए ये तो मैं पिछले कोई तकरीबन जब से ये कैंपेन शुरू हुई है तकरीबन 30-35 साल हो गए, 30-35 साल से, और 70 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए। उसमें ये कैंपेन इसलिए स्टार्ट की गई कि लाहौर शहर है, ये बड़ा शहर हो चुका है और इसके लिए जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा इसको समझना पड़ेगा, इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब आप एक जगह से जो है वो डॉग को जो है आवारा कुत्ते जो हैं उनको मारते हैं, तो दूसरी तरफ से जो है वो हाई कोर्ट जो है इसके ऊपर बुला तलब कर लेती हैं। अब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी है कि वो कहते हैं आपने मारना नहीं, नस्ल कशी करनी है। अब वो कहते हैं कि नस्ल कशी करनी है, नस्ल कशी आवारा कुत्ता जो है उसको पकड़ना सबसे मुश्किल तरीन काम है। अब ये एक्सपीरियंस किया भी गया, ऐसी कोई टीम ही नहीं है, अगर ऐसी टीम अगर टीम है भी तो उनके पास टीम में जो लोग मौजूद हैं वो 45-50 साल के हैं। अच्छा। वो जो कुत्ता है उसको पकड़ना इतना मुश्किल तरीन काम है कि आप उसको कोई चीज़ डालते भी हैं तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा 6-7 घंटे के, वो उसी जगह पे वापस आए, उसको सूंघे और वो गिर जाए, बेहोश हो जाए, उसको पकड़ें, गाड़ी में डालें, आगे डॉग शेल्टर में लेकर जाएं, वहाँ पर जाकर उसको ठहराएं, उसकी नस्ल कशी करें, उसको छोड़ दें। ठीक है। अब हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये एक मुश्किल तरीन काम है और ये काम भी बड़ा आसान है अगर देखा जाए। अगर आपके पास टीम है, जिस तरह एक हॉस्पिटल होता है, पूरी टीम होती है, पूरा सिस्टम है। अब आपके पास ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, लाइफ स्टाइल वाले भी चुप करके बैठे हुए हैं, वो ज़िले इंतज़ामिया पे डाल देते हैं। ज़िले इंतज़ामिया के पास बड़ा सिंपल सा हल है, वो खुद ही, मुझे तो आज तक ये नहीं समझ लगी ये रिटर्न लगवाता कौन है। अच्छा। ये दरख्वास्त गुजार है कौन, यानी कि अपनी जान भी बचानी है ना, उनके पास साफ मामला है। ये देखें जी हमारे पास ये देखें ये स्टे ऑर्डर मौजूद है, तो हम जाते हैं तो बुला लेते हैं। अब जज साहब की बात भी ठीक है, अगर देखा जाए, देखें अगर देखा जाए तो आप एक जान को मारने लगे हैं तो क्यों वो पूछते हैं क्यों। हाँ, बिल्कुल। तो आवारा कुत्ता है तो आवारा कुत्ता है, इसको जो है वो आप उसकी नस्ल कशी करें, जो एक तरीकाकार है। अभी इमरान यहाँ पर हमने अभी रिसेंटली एक केस देखा है, लेकिन अगर मैं जो हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है कि कितने % केसेस जो इसके रिपोर्ट हुए हैं, लाहौर में हम रहते हैं, आपने भी इस पर बाकायदा रिपोर्ट बनाई होगी, तो शेखुपुरा में 1878 है, रावलपिंडी में 1819 है, साहिवाल में 1552 है, डीजी खान में 277 है और बहावलपुर में 108 है। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? ये वो रिपोर्ट है जिसमें अदाद-ओ-शुमार ये कम हो गए हैं। हाँ। नहीं ये कम होगी। और सर क्या कर रहे हैं आप, जरा सुबह फजर की नमाज का पूछें किसी बूढ़े आदमी को तो आपको बताएगा कुत्तों की तादाद, क्योंकि हम तो रमजान में पढ़ते रहे हैं ना सुबह और वेलकम होता रहा है हमारा, यानी कि हमने मस्जिद की तरफ जाना होता है तो वो शुक्र है काटा नहीं उन्होंने। अच्छा। लाइट शेड्स लगी हुई है, मगर वहाँ पर कोई ना कोई तो इनके हाथे चढ़ता होगा ना। बिल्कुल। अब वो कुत्ते ये नहीं है कोई छोटे हैं, आवारा कुत्ते वो बहुत बड़े होते हैं और मोटे ताज़े होते हैं, उनको देख के डर लगता है। अब मकसद ये कहने का है कि ये एक मामला है
اس معاملے کو حل کرنا ہے, اس مت کو ختم کرنا ہے, تو حکومت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے شہر سے اگر کرائم ختم ہو سکتا ہے تو کتے کیوں نہیں ختم ہو سکتے؟ اینیمل برتھ کنٹرول کے یعنی حوالے ختم ہونے سے مراد ان کی نسل کشی کیسے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آئی. میں کہتا ہوں یہ نسل کشی کیوں نہیں ہو سکتی آپ؟ بالکل. اب مقصد یہ ہے کہ آپ کے لاہور شہر میں پاکٹس بن چکی ہوئی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسی پاکٹ کا نام لیں کہ آپ کے عمران یہاں پہ جو ہے وہ آوارہ کتے نہیں ہیں, تو میں وہ بھی اس پاکٹ سے بھی نہ آپ کو بتا دوں گا کہ یہاں پہ ہوتے ہیں. کوئی ایک پاکٹ کا نام کہہ سکتے ہیں ہم کہ لاہور کے ہر علاقے نہیں بلکہ کونے میں بھی 25-30 لازمی ہوں گے. کوئی ایک جگہ نہیں ہے جہاں پہ آوارہ. مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی یہ آتے کہاں سے ہیں. اب یہ آگے ہیں تو ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے, ان کی نسل کشی کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب جو ہماری رپورٹس ہیں, یہ مارچ کا مہینہ جا رہا ہے, دسمبر جنوری کے مڈ میں جو ہے وہ ہماری رپورٹ کے مطابق 1,30,35,000 کتا جو ہے وہ 30-35,000 آوارہ کتا اس کو مار دیا گیا تھا. مار دیا گیا جی. اور اس پر سرے انتظامیہ نے بالکل کیا کام کیے عمران پر بتا رہے ہیں. اسٹے ڈاگ کو مار دیا گیا. اب مارا گیا یہ ذرائع بتاتے ہیں, کیونکہ کنفرمیشن تو کوئی نہیں کرے گا نا, کیونکہ اس کے اوپر تو بالکل بین ہے. اب اس کے باوجود آپ کے شہر میں میرے مطابق 5 سے 6 لاکھ اسٹے ڈاگ موجود ہے. اب یہ بڑھ رہا ہے روزانہ, ظاہری بات ہے وہ روٹین میں بڑھنا ہے. بائٹنگ کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس پر انتظامیہ کی کیا پرفارمنس ہے عمران پر بتا رہے ہیں. دوسری جانب ابھی میں بات کر رہی تھی کہ چاند رات پر جو دکانداروں نے اپنی چاندی چمکا لی, اس حوالے سے بھی اپنے ایس او پیز آگے ہیں کہ دکانیں جو ہیں 10 بجے تک کھلی رہیں گی. دیکھیں دکاندار تو ہم بھی ایک قسم کے گھر والے بھی کوئی دکاندار ہی ہوں گے. چاندی کون چمکاتا ہے, یہ ایک کاروبار ہے. بالکل. تو کاروبار میں تو ہر کوئی بندہ اپنے اپنے حساب سے لگتا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک فکرہ بولا تھا کہ عید جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عید ختم 31 مارچ کو ہونی ہے. بچے گھر میں ہیں. اچھا, بچوں سے عید ہوتی ہے, ہماری تو عید ہوتی نہیں ہے. تو ابھی ویسے تو دیکھا جائے تو چھٹیاں تو ختم ہو چکی ہیں یہاں پر. تو اگر بچوں کو تک یاد ہے کرونا آیا تھا 2020 میں, پھر 2021 میں, تو چھٹیاں, بارش نہیں ہو رہی چھٹیاں, گرمی تیز پڑ رہی ہے چھٹیاں, دھند زیادہ ہو گئی ہے چھٹیاں. اب سال کے 365 ڈیز میں آپ پورا ایک امیجن کریں, حساب لگائے نا, تو آپ کا بچہ 70-80 یا 100 یا 110 دن اسکول جاتا ہے, اور 365 دن کی ماں باپ جو ہے والدین فیس پے کرتے ہیں. تو اس کا قصوروار کون ہے؟ اب جی پیٹرول کا مسئلہ پڑ گیا, چھٹیاں. اب یعنی کہ پیٹرول کے مسئلے کے اوپر بھی جو لائبلٹیز ہیں وہ والدین کو بھگتنی پڑ رہی ہے. اس کا بچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ورک فرام ہوم کیسے کرے گا؟ یعنی کہ وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کیا؟ اچھا, اب تیسری کلاس کا بچہ, دوسری کلاس کا بچہ بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ساری سچویشن میں جو ایس او پی جاری کیے گئے ہیں دکانیں بند کرنے کے عمران, یہی اس طرف ہی آ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے. باہر کے ملکوں میں رات کو 10 بجے لائٹس بند ہو جاتی ہیں. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ دکانیں تو بند ہیں مگر لاہوریے باہر نکل آتے ہیں. آپ کے سارے جتنے بھی دیگر چیزیں ہیں وہ ایسے اوپن ہوتی ہیں. اور ٹھیک ہے دکانیں بند ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت انرجی سیونگ معاملہ ہے. یہ ہمارا اکیلے کا معاملہ نہیں ہے, یہ تمام ملکوں میں ایسے ہوتا ہے. مگر یہاں پہ جیسے کام کوئی ہوتا ہے اس کا الٹ ہو جاتا ہے. عید آتی ہے, بجائے آپ کے کپڑوں پہ, بجائے آپ کے جوتوں پہ پرسنٹیج 50% ہونے کے وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو تاجران لاہور اس پر کیا کہتے ہیں, وہ ایگری ہو گئے ہیں دکانیں بند کروانے پر؟ نہیں, یہ تو ایک آپ کا رمضان سے ایک دن پہلے نوٹیفیکیشن ہوا تھا کہ ایک ماہ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے چھوٹ دے دی ہے تاکہ لوگ ایزی ہو کے بیٹھیں, رمضان کی افطاری کریں, رات کو کھانے کھائیں. انہوں نے کہا تھا اور بڑی اچھی بات تھی, لوگ ذرا ایزی ہو گئے تھے, لوگوں نے شاپنگ بھی کی, آپ کے سامنے سارا کچھ کیا. اور ویسے بھی ایسا ہونا ہی تھا. وہ اس طرح تو یہ ہونا تھا کہ ضلع انتظامیہ نے جا کے رات 10 بجے دکانیں بند کروانی تھی عید سے 3 دن پہلے. تو وہ پھر بڑا اچھا نہیں لگتا, ایک اچھا ماحول ہو رہا ہے, چاند رات آ رہی ہے, سب طرف خوشیاں ہیں, تو آپ دکانیں بند کروا رہے ہیں. تو ایک ماہ کے لیے انہوں نے چھوٹ دے دی, بڑی اچھی بات ہے. مگر دوبارہ اسی نوٹیفیکیشن کو دوبارہ بحال کر دیا گیا. اب یہ 11 ماہ نوٹیفیکیشن رہنا ہے. یہ تو نوٹیفیکیشن شروع سے چل رہا ہے, کرونا سے بھی پہلے کا, کہ ہم نے, یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے, یہ بنیادی طور پر انرجی سیونگ ہے. انرجی سیونگ ہے کہ آپ کی انرجی سیو ہو, آپ کا یہ معاملہ جو ہے رات والا ٹریفک خاص طور پہ آپ کے ماحولیاتی آلودگی کم ہو, کیونکہ یہ ماحولیاتی آلودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے دکانیں تو بند ہو جائیں گی. جو دکانوں کے آگے سٹالز لگتے ہیں وہ اکثر وہیں پر ہی رہتے ہیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ 10 بج جائیں 12 بجے ہم یہیں موجود ہیں. تو ان کے حوالے سے بھی کوئی یہ ایس او پی ہے؟ اب یہ ضلع انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے تجاوزات ختم کر دی ہیں. اچھا, ضلع انتظامیہ ختم ہوئی ہے لگتا ہے آپ کو؟ دعویٰ ہے. اب میں نے 4-5 جگہ پہ وزٹ کیا, مجھے تجاوزات نظر نہیں آئی ٹو بی فرینک. میں شالمی گیا, میں اشرف بازار گیا,
یہ میں آج سے 1 مہینہ 1.25 مہینہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، اب کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ بیچ میں رمضان آ گیا تھا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں تو دوبارہ اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ کیا معاملہ چل رہا ہے لاہور کی سڑکوں کا، کیونکہ آج میرا بھی فرسٹ ڈے ہے. تو اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ کیونکہ مین روڈز ہوتی ہیں، مین روڈز میں کوئی چھپا ہوا نہیں رہ سکتا، وہ سامنے آ جاتا ہے. رمضان میں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میں کچھ نہ کچھ کروں. کسی نے چوڑیوں کے سٹال لگا لیے، بالکل کسی نے سٹالز لگا لیے، اور جو ایس او پیز ہیں وہ سب کے لیے برابر ہیں. تو وہیں ہم بات کر رہے تھے کہ شہر لاہور میں جو اس وقت صرف شہر لاہور میں نہیں بلکہ پورے صوبہ پنجاب میں، اور شاید اگر ہم نظر ڈالیں تو دوسرے صوبوں میں بھی یہی صورتحال ہوگی کہ کتے کے کاٹنے کے واقعات جو ان میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اس حوالے سے جو پورا ایک ایس او پی بنایا گیا تھا ابھی تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ عمران اکبر بتا رہے ہیں کہ شاید ضلع انتظامیہ بھی جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں ہے. وہیں دوسری جانب جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں دکانوں کے حوالے سے، وہ بھی جو ہیں وہ اب 10 بجے تک دکانیں جو ہیں وہ بند کر دی جائیں گی. اس کے بعد جو ہے اگر کوئی دکان اوپن ہوگی تو شاید اس کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. چیف رپورٹر عمران اکبر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. عمران، بہت شکریہ آپ کا، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.